میں ان کا جسمانی بیٹا بھی ہوں اور روحانی بیٹا بھی ہوں. مجھے یہ شرف حاصل ہے الحمدللہ. اور اللہ کے کرم اور اس کے فضل اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے جیسے آپ سب میری روحانی اولاد ہو نا، میری جسمانی اولاد بھی ساری کی ساری بیعت لے چکی ہے، سب میری روحانی اولاد بھی ہے. کیونکہ میں جو گھر میں ہوں وہی باہر ہوں، اور جو باہر ہوں وہی گھر میں بھی ہوں. جو بات گھر میں کرتا ہوں وہ باہر کرتا ہوں، جو باہر کرتا ہوں وہ گھر میں کرتا ہوں. جیسا باہر نظر آتا ہوں ویسا ہی گھر میں نظر آتا ہوں. ادھر میری بہو بیٹھی ہے، پہلے دن ہی آتے ہی کہنے لگی پہلے یہ لے گئے، اور انہیں کہا بات بھی کرے تو اپنے شیخ کے قدموں پہ بیٹھ کے کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے انہیں کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں. اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے. اور یہ سب کچھ پتہ کس لیے ہے؟ یہ سب کرم، یہ احسان. بڑے بڑے جو پہلے کچھ باتیں کرتے تھے، اب اللہ کے فضل سے خود آ کے عزیز و اقارب رشتہ دار کہ ہم کس لیے آئے ہیں؟ بیعت ہونے آئے ہیں. رشتہ دار میرے طرح نہیں مانتے. یہ تو گھر میں، یہ تو ہے ہی میری اولاد نا. اللہ کے فضل سے آؤ عیدگاہ میں، دیکھو باہر. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ھذا من فضل ربی. اور کرم ہی کرم ہے. میں ان کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہی سعادت بزور بازو نیست، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا ہے ان کا. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے آ میں تجھے تیرے شیخ کی بات سناؤں. آئیے میں بھی آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں اس وقت آپ کے شیخ کے ساتھ تھا جب قصر مدینہ منورہ، جو اب حرم پاک کے اندر آ چکا ہے، وہ جگہ ادھر سے آپ باہر نکلے. آپ بالکل قریب تھا، آپ بوٹ نہیں پہنتے تھے. وضو کیا اور اترے اور آپ اندر تشریف لے جاتے تھے حرم پاک میں. آپ نے جب باہر پیر رکھا تو ایک کیل انتظار کر رہی تھی. شاید بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سکھانے کے لیے انتظار کر رہی تھی. کس چیز کا انتظار کر رہی تھی؟ کہ جب آپ کا پیر نیچے پڑا تو وہ آپ کی ایڑی میں چلی گئی. پکڑ کے نکالا، خون نکلنے لگ پڑا، بلکہ گوشت کا ایک ٹکڑا بھی اتر آیا تھا. کہتے ہیں میں ساتھ تھا. میں نے کہا کہ آئیے ادھر ساتھ یہ ہسپتال ہے، ادھر چلتے ہیں، ادھر سے اسے پٹی شٹی کراتے ہیں، پھر حرم پاک میں چلیں گے. وہ کہتے ہیں کہ تیرے شہر نے کہا کہ میں اس وقت اترا ہوں قدمین شریفین کی طرف جانے کے لیے. میں ادھر جاتے ہوئے کسی ڈاکٹر کی طرف چلا جاؤں، یہ میرے لیے کسی صورت قبول نہیں ہے. آج میرے پاس اس وقت تھوڑا سا وقت ہوتا تو میں اپنے شیخ کے ان حوالوں سے بھی بات کرتا کہ جب آپ چلتے تو کیسے چلتے، جب آپ پہنچتے تو کیسے پہنچتے، سفر ہوتا تو کیسے ہوتا. صحیح انشاءاللہ. لیکن میں بڑا خوش ہوں اور میری خواہش بھی یہی تھی. میں بار بار میں نے انہیں کہا کہ میں بھیجا تھا کہ آپ نے بیان کرنا ہے آپ کے شیخ کا، میرے شیخ کا یوم ہے، آپ نے کھل کے بولنا ہے. اور الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے شیخ نے، میرے پیر و مرشد قبلہ عالم اللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کہیں نہیں جاؤں گا. وہ کہتے ہیں اب حال یہ ہے کہ آپ قدم اٹھاتے ہیں، جدھر رکھتے ہیں اٹھاتے ہیں، ادھر خون. ہم نے پھر کہا کہ حضرت بہت خون نکل رہا ہے، چلیے کسی طرف یہ کرا لیں. کہتے ہیں لیکن آپ نے وہاں نہیں، ادھر ہی. یہاں تک کہ کہتے ہیں باب جبریل آ گیا. کہتے ہیں انہوں نے بڑے صاف بات کی. کہتے ہیں جب ادھر پہنچے
اس سے پہلے میرے دل میں یہ خیال تھا ان کے لیے درد تھا, ان کے لیے محسوس کر رہا تھا انہیں تکلیف بھی ہے, خون بھی ضائع ہو رہا ہے, لیکن کہتے ہیں جب ادھر پہنچ گئے اور انہوں نے ارادہ کیا آگے تو میرے ذہن کا خیال تبدیل ہوا. میرے ذہن میں یہ آیا کہ اب تک تو بات کچھ اور تھی, لیکن اب بات یہ ہے جب ادھر اس ڈاٹ پہ تو دیکھیے نا ڈاٹ باب جبریل پہ, واہ 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 واہ, کیا وہ ڈاٹ ہے, کیا وہ خوبصورت جگہ ہے. ڈاٹ سمجھتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں انگلش میں ڈاٹ کو, وہ جو دہلیز پہ ہوتی ہے, اسی سارے بلایت والے نہیں, میں آپ نہیں دسوں. ادھر وہ جو دروازے پہ انٹرنس ہوتی ہے انٹرنس, اس جگہ پہ جب آپ پہنچے تو کہتے ہیں اب میرے خیال میں یہ تھا کہ جب ادھر یہ قدم رکھیں گے تو اب ادھر کے ادب کی بات ہے, اور ہونا بھی یہی چاہیے. ہمارے شیخ نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جب ادھر کی بات ہو تو ادب کی بات. اور ادھر ایک بات انہیں سنا دوں کہ جب ادب کرنے والا ہوتا ہے کوئی تو کیا پاتا کیا ہے, کر دینی چاہیے, کیونکہ آج حقیقی معنوں میں یہ روحانی اجتماع ہے. ہمارے ایک دوست ہیں اب چلے گئے دنیا سے, خوشی محمد صاحب, قبلہ عالم ثانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت تھی ان کی, کوئی صادق ہوا, پردہ فرما گئے. ان کا بڑا قبیلہ ہے گجرانوالے میں, اولاد ہے, سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ادھر وہ کھڑے تھے, ادھر کدھر قدوین شریف ہے اس طرح سے. اور جو ابھی جاتے ہیں آپ سب کو پتا ہے, میں ہوں یا قبلہ صاحب, ہم جب ادھر سے ہٹتے ہیں تو اس طرح ہٹتے ہیں اور سارے سنگیوں کو کہتے ہیں خبردار ادھر خیال رکھنا, ہماری طرف خیال نہیں کرنا. اب وہ جب پیچھے ہوا تو خوشی محمد صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے ادب کی کیفیت میں ایسے صرف ہوئے کہ مجھے رستہ دے دیں. میں نے بڑی مضبوطی سے ان کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے انہیں ایسے کر دیا کہ خبردار, بڑا مقام ادب ہے, ادھر خیال رکھو. وہ بات ہو گئی. پھر پتہ کیا ہوا مفتی صاحب, یہ روحانی دنیا کے لوگوں کو کیا خبر, آپ کو تو خبر ہے, ایسی آپ سے بات کر رہا ہوں, اور ادھر روحانی اولاد. پھر پتہ کیا ہوا, میرے آقا نے فرمایا جو خوشی محمد نے کیا وہ بھی ٹھیک تھا, اور جو تو نے کیا وہ بھی کیا پتا تمہیں وہ کس کریم کا در ہے, وہ کیسے کریم ہے, اور ان کا جو ہو جاتا ہے وہ اسے کس طرح سے سنبھال کے رکھتے ہیں, کس طرح سے پڑھاتے ہیں, اٹھاتے ہیں. خیر میں بات کر رہا تھا کہ اس ڈاٹ کے بارے میں, جب وہ ڈاٹ مبارک ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ نمازیں الحمدللہ میں نے کہاں نہیں پڑھی, اللہ کے فضل سے مجھے کدھر موقع نہیں ملا سجدہ اپنے رب کے حضور دیکھنے کا. اور مجھے اس وقت یہ یاد آ گیا کہ ایک بار ہم بیت اللہ شریف کے اندر ہیں, میں بھی جان دیا شروع ہو گیا تڑا تڑ سجدے کرنے ادھر ادھر. یہ کھڑے ہیں اس وقت ان کی عمر بہت کم, چند سال کے تھے. ادھر انہوں نے ہم سب شروع ہیں, میں بھی کی والدہ پھوپھی ہے جو بھی ساتھ ہے سب تڑا تڑ شروع ہے. بیت اللہ شریف کے اندر موقع مل گیا, پڑھو خوب پڑھو, یہ نہیں پڑھ رہے ابھی, اب تو الحمدللہ, لیکن اس وقت بھی یہ الحمدللہ یہ نہیں پڑھ رہے. انہوں نے غالباً اپنی پھوپھی کا انتظار کیا کہ انہوں نے جب سلام پھیرا تو انہوں نے کہا انہیں کہ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مدینہ پاک کا رخ کس طرف ہے. میں ادھر کعبے کے اندر سے اگر سجدہ کرنا چاہتا ہوں تو گنبد خضرا کی طرف کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, آج دی گل نہیں پائی جی, ماشاءاللہ. کوئی لوگ جماندرو بڑے بہت
सिक्के आंदे ये उन पे से एक है कि जिनके ऊपर अल्लाह करीम का बहुत करम है, बहुत करम है और बहुत करम है। खैर मैं बात कर रहा था कि बड़ी बड़ी जगहों पे उधर भी पड़ा, क्या बताऊं कितना कितना करम हुआ है, किधर किधर पड़ी है। लेकिन जो बाबे जिब्रील की उस डांट मुबारक के ऊपर ये पेशानी लगा के मजा आता है ना, सरकार दे बुए थे, कसम है उसकी कि जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, वो मजा कहीं दे बड़ा लुत्फ है उस दरवाजे पर। खैर उस दरवाजे पाक के ऊपर वो कहते हैं अब मेरा ये ख्याल आया कि इधर ये पैर रखेंगे तो इधर ये खून लगेगा, फिर आगे कालीन है। लेकिन कहते हैं जब उधर पैर रखा तो उधर कुछ भी नहीं था, आगे कालीन पे रखा कुछ नहीं, आगे रखा कुछ नहीं, वो आगे पाक तक गए नीचे कुछ नहीं, वापस आए उल्टे कदमों, कदमान निशान में बैठ के तो दानू बैठ के जब पैर ऐसे रखा नीचे दखल आई नहीं, नीचे जख्म का नामो निशान ही नहीं है। वो कहते हैं तेरे शाख तेरे शाख ही है, हम मदीना पाक के रहने वाले हैं, लेकिन तेरे शाख के पास जो था ना वो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम मैंने आज आपकी बात सुन के, हालांकि बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं थी, ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं कोई बात करूं, इतना खूबसूरत बयान आप फरमा देते हैं। मैंने आपकी बात मानी और आज आप मेरी बात मानेंगे कि इस पे इख्तितामी दुआ मैंने बहुत सारी की है, पाकिस्तान में भी की है, पाकिस्तान से बाहर भी की है मुख्तलिफ। आज की इख्तितामी दुआ हुक्मन आप फरमाएंगे। सब अपने दिल की तरफ मतवज्जा होके अपने रब का जिक्र करें, सलाम भी किबला साहब पढ़ाएंगे और दुआ भी यही करें।